السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ فاتحہ کا طریقہ، قبرستان میں فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے، اور چونکہ محرم الحرام ہے اور محرم الحرام میں بہت زیادہ ہی قبرستان میں ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اور اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کے لیے، تو لہذا اس کے لیے چند احتیاطیں ہیں، ان احتیاطوں کو مد نظر رکھ لیجئے۔ نمبر 1، قبرستان میں جب جائیں تو آپ قبرستان میں بآواز بلند السلام علیکم یا اہل القبور یہ سلام کریں تمام اہل قبرستان کو۔ اس کے بعد جس قبر پر آپ نے جانا ہے، جو آپ کے پیاروں کی قبر ہے، اس قبر تک جانے کے لیے اگر راستہ بالکل صاف ہے اور اس قبر تک پہنچنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی، اور راستے سے مراد، صاف سے مراد یہ ہے کہ راستہ ایسا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کی قبر کو رونتے ہوئے، اس کی قبر پر چڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صورت یہ ہے کہ آپ اوروں کی قبروں کے اوپر چڑھتے ہوئے اپنے پیاروں کی قبر تک پہنچیں گے تو لہذا اس چیز سے گناہ گار ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی قبر پر چڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک طرف اگر انگارے ہوں اور ایک طرف آگ کی جوتی ہو اور دوسری طرف مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا ہو، تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ وہ آگ کی جوتی پہن لوں یا ان انگاروں کے اوپر چل لوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ تو لہذا دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے، نہ ہی پاؤں رکھنے چاہیے۔ ہمارے یہاں اب قبرستان کنجسٹڈ ہو چکے ہیں، چونکہ راستے صاف ہوتے نہیں ہیں، اور اپنی مرحومین کی قبر تک پہنچنے کے لیے ہمیں اوروں کی قبروں کے اوپر چڑھتے ہوئے، اوروں کی قبروں کو رونتے ہوئے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اگر راستہ صاف نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ قبر تک پہنچیں۔ ہاں، راستہ صاف ہے تو پھر آپ آرام سے اپنے مرحومین کی قبر تک جائیں، اور اسی طرح جب قبر پر جائیں تو آپ کوشش کریں کہ پاؤں کی طرف سے جائیں، سر کی طرف سے نہ جائیں، اس لیے کہ سر کی طرف سے جب جائیں گے آپ تو سر کی طرف جانے سے مردے کو تکلیف ہوگی، وہ مردہ مڑ کر دیکھے گا، تو لہذا اسے تکلیف پہنچے گی، اور حضور نے فرمایا کہ مردے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ احتیاط ہے۔ اسی طرح اب قبر پر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پڑھ لینا ہے، یا قرآن میں سے آپ کو جو بھی آیت آتی ہو، کچھ بھی آتا ہو آپ وہ پڑھ لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر ایک سبحان اللہ بھی آتا ہے تو آپ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ دعا کیجئے۔ اچھا، اب دعا کے اندر لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور دعا کے اندر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی لاجک ہے دعا کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کوئی آئے اور دعا کرواتے ہیں۔ دیکھیں، دعا کے اندر کیا لاجک ہے؟ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب آپ نے اپنے مرحومین کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی، اللہ پاک یہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اپنی رحمت سے جو تو مجھے عطا کرے، اس کا ثواب پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے اپنے اس مرحوم کو پیش کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، آسان سا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح دیکھیں، محرم میں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہی قبرستان کے اندر جایا جاتا ہے، تو لہذا قبرستان کے اندر جب جائیں تو کوشش کریں قبروں کی حرمت کو پامال نہ کریں، اور اسی طرح قبرستان کے اندر دیکھیں اگربتی جلائی جاتی ہے، اگربتی جلانے سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے پیسے کا ضیاع ہے، اور اسی طرح آگ ہے، آگ سے تو دور رکھا جائے قبر والوں کو، لہذا ہم کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر اگربتیاں جلاتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ مقصود ہے کہ یار جو قبرستان میں لوگ آ رہے ہیں ان کو خوشبو پہنچے، تو اس صورت میں آپ قبرستان کی ایک سائڈ پر اپنی یہ اگربتیاں جلا لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قبروں کے اوپر نہ جلائیں، قبروں کے اوپر جلائیں گے اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چند احتیاطیں، ان احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قبرستان کے اندر جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محرم کی برکت سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔